اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ شیطان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، میں شیطان ہوں۔ انہوں نے فرمایا، تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے ڈورے ڈالتا پھرتا ہے، تیرے تجربے میں کون سی بات آئی؟ وہ کہنے لگا، آپ نے تو بہت بڑی عجیب بات پوچھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اپنی ساری زندگی کا تجربہ بتا دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر کیا ہے، بتا دے۔ وہ کہنے لگا، 3 باتیں میرے تجربات کا نچوڑ ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ صدقہ کرنے کی نیت کر لیں تو فوراً دے دینا، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیت کرنے کے بعد بندے کو بھلا دوں۔ جب میں کسی کو بھلا دیتا ہوں تو پھر اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں نے نیت کی تھی یا نہیں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کریں تو اسے فوراً پورا کر دینا، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس وعدے کو توڑ دوں۔ مثلاً کوئی وعدہ کرے کہ اے اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو میں خاص محنت کرتا ہوں کہ وہ اس گناہ میں ضرور مبتلا ہو۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ میں مرد کی کشش عورت کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں اور عورت کی کشش مرد کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں۔ میں یہ کام اپنے چیلوں سے نہیں لیتا، بلکہ میں بذات خود یہ کام کرتا ہوں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ کی جتنی بھی خواہشات ہیں، جتنے بھی مقاصد ہیں، جن کے لیے آپ وظائف کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کریں۔ جو لوگ اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دشمنوں سے نجات دلائے۔ جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ قرض سے اتارنے کا کوئی مناسب انتظام غیب سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور انتظام فرما دے۔ جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، اور خاص کر وہ لوگ جو غیر ملکوں پردیس میں ہیں اور ان کے پاس نوکری کا سلسلہ نہیں ہے، نوکری کا انتظام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر نوکریاں عطا کر دے اور ان کے لیے وسیلے بنا دے، تاکہ وہ اگر اتنی محنت کر کے اپنے گھر والوں سے دور بھی گئے ہیں اور وہاں پر ان کے پاس نوکری نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس جو جدائی گھر والوں کے ساتھ جدائی ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نوکری میں بدل دے، اور ان کو یعنی کہ نوکری مل جائے اور ان کو وسیلہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھا سا بنا دے تاکہ ان کو باہر جانے کا فائدہ حاصل ہو۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ شادی کی وجہ سے پریشان ہیں کہ شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ رشتوں کا مناسب انتظام فرما دے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ بنا کر لائی ہوں وہ بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی آزمودہ اور بہت ہی مجرب ہے، اور ایسی 3 صورتیں ہیں جن کے ساتھ جب کوئی وظیفہ کیا جاتا ہے تو وہ لازمی جو ہے اس میں انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، دوسری سورہ مزمل ہے، اور تیسری سورہ محمد ہے۔ یہ ایسی 3 صورتیں ہیں جو تینوں ہی بہت زیادہ اپنی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہیں، اور آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی اچھی اہمیت والی صورتیں ہیں۔ تو ان کے ساتھ جب بھی کوئی بھی عمل کیا جائے گا تو وہ انشاءاللہ لازمی پورا ہوگا۔ تو آج میں ان کے اوپر وظیفہ بنا کر لائی ہوں، تو وظیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ روز اپلوڈ ہونے والی جو ویڈیو ہیں وہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی مل جائے، اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔
کیونکہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بیل آئیکن سے ہی ملے گا. اور اس کے علاوہ میری ویڈیوز اگر اچھی لگیں تو لائک ضرور کر دیجئے اور دوسروں کے ساتھ لنک ضرور شیئر کریں جن کو اس وظیفے کی ضرورت ہے اور آپ لوگ ان کو جانتے ہیں. اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگیں. تو چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ جو 3 صورتیں جن کے میں نے آپ کو نام بتائے ان کو کیسے پڑھنا ہے اور کس ٹائم پڑھنا ہے. اب پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری ویڈیو شروع سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ جو ٹائم میں آپ کو اس کا بتا رہی ہوں آپ نے یہ عمل اسی ٹائم کرنا ہے. پھر آپ لوگ کمنٹس پر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اس وظیفے کو فلاں نماز کے بعد عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا اس نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا کسی اور ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں. تو جو ٹائم میں نے آپ کو بتانا ہے آپ نے یہ وظیفہ اسی ٹائم کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ وظیفہ اور کسی ٹائم پر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آپ یہ سوال مجھ سے مت کریں کمنٹس پر کہ یہ ہم کسی اور ٹائم پر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ وظیفے کا ٹائم ہے جی فجر کی نماز کے بعد، کیونکہ یہ رزق میں اضافے کے لیے خاص ہے. جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں کہ رزق نہیں ہے ان کے پاس، رزق میں تنگی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اس مسئلے میں مبتلا ہیں جن کے پاس رزق میں تنگی ہے، تو وہ یہ عمل کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. غیب سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی کا جو ہے انتظام کر دے گا. چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں وہ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ کھلا رزق عطا کرے گا. اب سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کر لینی ہے. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. درود ابراہیمی پڑھیں تو بہت بیسٹ ہے، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیں. اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے. 1 مرتبہ آپ نے صرف سورہ یاسین کو پڑھنا ہے. اس کے بعد جب آپ سورہ یاسین پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ ہی سورہ مزمل پڑھنی ہے. اور سورہ مزمل جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سورہ محمد پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، 1 مرتبہ ہی سورہ محمد کو پڑھا جائے گا. یہ تینوں صورتیں جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتائی ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے. یعنی سب سے پہلے سورہ یاسین پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد سورہ مزمل کو پڑھا جائے گا اور تیسرے نمبر پر سورہ محمد آپ نے پڑھنی ہے 1 مرتبہ. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے. اور یہ عمل جو ہے آپ نے روزانہ کرنا ہے، اس کی لمٹ نہیں ہے. اس کو آپ نے اپنی روٹین کا حصہ بنانا ہے. آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ تینوں صورتیں پڑھیں گے 3 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے میں جب آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو جو رزق کی تنگی سے پریشان لوگ ہیں تو ان کو لازمی اللہ تعالیٰ کھلا رزق عطا کرنا شروع کر دے گا. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو کہتی چلوں کہ اگر آپ استغفار کی کثرت کریں گے تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. بلکہ فائدہ نہیں، فائدے حاصل ہوں گے. اس کے بہت ساری برکتیں ہیں، بہت سارے اس کے فوائد ہیں. استغفار کہنے کے استغفار آپ جو آپ کو ایزی لگتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. آپ 100 مرتبہ بھی اگر اپنی دعا مانگنے سے پہلے 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھیں اور اپنے مقصد کی دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی لازمی حاصل ہوگی. وہ دعا لازمی قبول ہوگی جس کے ساتھ آپ پہلے استغفار پڑھیں گے اور پھر اسم اعظم پڑھیں گے. یعنی لا الہ الا اللہ اسم اعظم بھی ہے، یہ پڑھ لیں گے اور پھر اور درود شریف پڑھیں گے، پھر دعا مانگیں گے. دعا مانگنے کے بعد پھر درود شریف پڑھیں تو اس طرح دعا جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی قبول ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو آپ دعا مانگنے کا بھی میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے اور صورتیں بھی بتا دی ہیں. یہ وظیفہ خاص رزق میں اضافے کے لیے ہے. جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ یہ عمل ضرور کریں. بہت آسان عمل ہے، مشکل بھی نہیں ہے. اور کئی لوگوں کو تو سورہ یاسین اور سورہ مزمل جو ہے وہ زبانی یاد بھی ہے، تو وہ لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ آسانی ہے. تو آپ یہ تینوں صورتیں پڑھیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں لازمی اضافہ کر دے گا. اور میری اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد